قرآن و حدیث میں پانی کو صرف رحمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا عذاب کی بھی نشاندہی کی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنی بارشیں ہوں گی لیکن وہ مفید نہیں ہوں گی، اس سے فصلیں نہیں ہوں گی بلکہ تباہیاں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک دریا اور ندیاں اپنی حدیں پار کر کے شہروں کو تباہ کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سمندر کی وہ آڑ جس نے پانیوں کو مینج کیا ہوا ہے وہ اٹھا لے گا، اور جب یہ کلاؤڈ برسٹ آج کل جو ہو رہا ہے بالکل، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ قرب قیامت کی کون کون سی نشانیاں پانی سے جڑی ہیں؟ یاجوج ماجوج کے تذکرے میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ قوم اتنی ظالم اور اتنی سرکش اور اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ وہ بحیرہ تبریہ کا پانی پی جائیں گے سارا، جب سمندر پھٹ جائیں گے اور اپنی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور ہر جگہ تباہی مچا دیں گے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اور گویا زمین آسمان سورج چاند ستارے ٹکرا جائیں گے اور ہر جگہ تاریکی ہو جائے گی۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال سے مچنے والی تباہی سے سبھی واقف ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کون کون سی قوموں پر پانی کا عذاب آیا اور کیوں؟ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد کیا ہمیں سیلاب کا ذکر ملتا ہے، اور دجال کے فتنوں میں زمین و آسمان کی تباہی میں پانی کا ذکر کیسے آتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو انڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، پاکستان میں فلڈ کی سچویشن سے ساری دنیا آگاہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن و حدیث میں پانی کو صرف رحمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا عذاب کی بھی نشاندہی کی گئی ہے؟ قرآن مجید نے پانی کو، بارش کو دو حوالوں سے زیر بحث لایا۔ ایک، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے ماء مبارکہ، مبارک پانی، اور دوسرا ہے ماء طہورا، پاک کرنے والا پانی، صاف پانی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں تناظرات جو ہیں یہ اس کی اللہ کی رحمت کے لیے آئی ہیں۔ مثلا سورہ الشورى کے اندر، یہ قرآن مجید کی 42ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ، وہی ہے جو نا امید ہونے کے بعد تم پر بارش نازل کرتا ہے اپنی رحمت بنا کے۔ تو گویا ایک تناظر یہ ہے کہ بارش نا امیدی کے بعد ایک امید کی شکل میں قرآن نے بیان کی۔ چونکہ پرانے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا گزر بسر سارا کا سارا ڈیپینڈنٹ تھے وہ کھیتی باڑی پر، اور ہر جگہ پہ نہری نظام نہیں ہوتا تھا کہ پانی پہنچ جائے، تو وہ بہت ساری فصلیں ڈیپینڈ کرتی تھیں کہ یہ جو ساون کی بارشیں ہوتی ہیں نا، یہ جولائی اگست کی جو بارشیں ان پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور وہ اس کے مطابق کلٹیویشن کرتے تھے کہ ان موسموں میں ان فصلوں کو پانی زیادہ چاہیے، لہٰذا یہ ان مہینوں میں بیج بوئیں تاکہ بارشیں ہوں اور ان کو پانی میسر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بارش کا پانی آسمانوں سے ان کے لیے امید بن کے اترتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بشر، وہی ہے جو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، جس میں وہ تیز ہوائیں چلاتا ہے۔ پھر بین یدیہ رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، پھر وہ آسمانوں سے پاک پانی اتارتا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی منظر دلکش ہے اور یہ رحمت بخشنے والا منظر بھی ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے۔ اچھا، اب صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کل رات کو، مجھے بہت لطف آیا، وہ آپ کو بھی سناؤں، رحمت کے حوالے سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بارش آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے جسم میں مبارک کے ایک حصے سے کپڑا ہٹایا اور اس حصے پر بارش گر گئی، اور پھر کپڑا یوں کر لیا۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بارش کا پانی تازہ تازہ اپنے رب کی طرف سے آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ میرے جسم کو چھو لے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اوپر سے آ رہا ہے تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، تو لہٰذا میں نے کہا کہ چھو لے۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ بارش کا پانی رحمت ہے، یہ ایک اسپیکٹ۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے بارش کا پانی، یہ بطور عذاب اور بطور زحمت بھی اس کا تذکرہ آیا۔ سورۃ القمر میں ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کہ ہم آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیں گے
یہ تناظر کیا ہے؟ حضرت نوح کے عذاب کا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا کہ زمین نے بھی وہ تندور سے اگلنا شروع ہوا اور زمین نے بھی پانی اگلا اور آسمان کے دروازے بھی اللہ نے کھول دیے اور وہ پانی زحمت بنا. آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اسی طرح اور بہت سارے قیامت کے قریب سیلابوں کے حوالے سے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنی بارشیں ہوں گی لیکن وہ مفید نہیں ہوں گی، اس سے فصلیں نہیں ہوں گی بلکہ تباہیاں ہوں گی، جس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے. اسی طرح بہت ساری اقوام کے لیے یہ پانی عذاب کا باعث بنا. کون کون سی قوم پر یہ پانی عذاب کے طور پر آیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر ہم اس سوال کو کہ کس کس قوم پر پانی کا عذاب، تو دیکھیں تو قرآن مجید کی حد تک ہمیں 2 قومیں نظر آتی ہیں اور یہ 2 قومیں بڑی قومیں ہیں، چھوٹی موٹی قومیں نہیں ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جو زمین کی آبادی کا بڑا حصہ تھیں. ایک قوم ہے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جس کا ذکر سورہ ہود میں آیا ہے آیت نمبر 37 سے لے کر 44 تک، اور پھر اس کا ذکر سورہ العنکبوت میں آیا 29ویں سورت آیت نمبر 14 اور 15 میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول تھے، زمین پر پہلے رسول. انہوں نے قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اعمال صالحہ کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور 80 یا 81 بندے مسلمان ہوئے. اب آپ اندازہ کر لیں 950 کو 80 پہ ڈیوائیڈ کریں، کتنے سال بعد ایک بندہ مسلمان ہوا. لیکن نبی دل برداشتہ نہیں ہوتا. ہم عام انسان نتائج فوراً چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہماری نفسیات کی سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نتائج فوراً چاہتے ہیں. توکل کے اندر سب سے بڑی جو آپ کی سائیکولوجیکل ہرڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نتائج فوراً چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. بس اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے، اور توکل یہ ہے کہ آپ نتائج چھوڑ دیں، نتائج اللہ کی ذات پہ رکھیں. کیوں؟ مثلا دیکھیں یہ پانی کا گلاس ہے، یہ گیلا کرتا ہے نا جی، آگ جلاتی ہے نا، پانی میں یہ تاثیر ہے کہ گیلا کرے ٹھنڈا کرے، آگ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جلائے. ایسا ہے. اب اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ ٹھنڈا کرے اور اس میں یہ تاثیر ہے کہ جلائے. اگر اللہ اس کی تاثیر اٹھا لے، مؤثر حقیقی وہ ہے، تاثیر اٹھا لے تو آگ نہیں جلائے گی. اللہ نے اٹھائی تو آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا ہے. اللہ نے تاثیر اٹھائی تو آگ نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا. تو لہٰذا ہمارے سارے مسائل کی جڑ ہی یہ ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ نظام ہی نہیں ہے. میں نے یہ کرنا ہے چونکہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے، میں ایک انسان ہوں، یہ سنت ہے. پختہ یقین ہونا چاہیے. نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس آپ کے عمل کے اندر تاثیر ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا وہ جاننے والا ہے. چونکہ مؤثر حقیقی وہ ہے، وہ تاثیر ڈالے گا تو چیزوں کے اندر سے اثر انداز ہو. بہت اچھی بات کہی. تو اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ تم ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اب وہ کشتی بناتے اور قوم کے لوگ جو بدبخت کفار و مشرکین تھے وہ آتے جاتے حضرت نوح کا مذاق بناتے. وہ کہتے کہ جہاں پر اتنا بارش نہیں ہوتی کہ فصلیں اگ سکیں وہاں یہ شخص کشتی بنا رہا ہے. عجیب تحقیر آمیز جملے کہتے جو میں حضرت نوح کی شان کے لیے بول بھی نہیں سکتا جو وہ کہتے. حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کرتے رہتے. بالآخر ایک وقت آیا کہ تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا بروایت امام ابن کثیر، اور زمین نے بھی پانی اگلا اور آسمانوں میں نے بھی بادل اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیے، جیسا کہ میں نے بیان کیا. آسمان سے بھی پانی نکلا اور زمین سے بھی پانی نکلا، حتیٰ کہ اتنا پانی ہوا کہ کشتی چلنے لگ گئی. چلتے 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 صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جوڑے کو ایک جوڑے کو سوار کر لیا جانوروں اور انسانوں میں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حتیٰ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافر تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ آ جاؤ، وہ نہیں آیا، تو وہ کہتا تھا میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. وہ پانی اوپر سے اور نیچے سے چڑھتا رہا. اتنا پانی اوپر ہوا، اتنا اوپر ہوا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے چڑھا، اس کے اوپر پانی چڑھتا چڑھتا حضرت نوح دیکھ رہے تھے. بالآخر وہ ڈوب گیا. تو اتنا پانی چڑھا اور سب کچھ ڈوب گیا، تباہ ہو گئی پوری کی پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تباہ ہو گئی. اب یہاں ایک سوال ہے جس کو ہم آگے جا کے کہیں ایڈریس کریں گے کہ وہ عذاب ایک بستی پر تھا یا پوری زمین اس عذاب کی لپیٹ میں. اس پر ہم یہ جو کہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے. تو یہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی پانی کے عذاب سے. اچھا، قوم عاد اور قوم سمود پر بھی
پانی کا عذاب آیا تھا جن سے انہیں عبرت دی گئی تھی. جی اس پر بھی میں آتا ہوں، بالکل آیا تھا. اس کے بعد ہے قوم فرعون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے لے کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا رستے میں دریا آ جاتا ہے. دریا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا مارتے ہیں اور دریا 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور رستہ بنتا ہے، حضرت موسیٰ گزر جاتے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ دوسرے پار پہنچتے ہیں تو فرعون کہتا ہے رستہ بنا ہوا ہم بھی چلتے ہیں. تو وہ جب اپنا لشکر ڈالتا ہے اور بیچ دریا پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مل جاتا ہے. تو گویا قوم موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس کی تباہی بھی پانی کے ذریعے کی گئی. اس کے بعد تیسری جو آپ نے سوال کیا عاد اور سمود، یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. یہ اونٹنی کا بیسیکلی ایک واقعہ ہے. عاد اور سمود کے بارے میں سن لیں. یہ ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام. سمود بن رام آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم نے پہلے ہندو مت کے ساتھ سملیرٹیز پر کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام بھی رام تھا. اچھا. اور مختلف روایات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے بارے میں ان کا کال کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور وہ ہندوستان کے علاقے میں آئے ہوئے تھے. سمجھ آئی. تو سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے. یہ سمود قبیلہ عرب تھا، حجاز اور شام کے درمیان ہجر کی سرزمین پر رہتا تھا. ان کی طرف کئی نبی بھیجے گئے. حضرت صالح کو ان کی طرف بھیجا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبید بن آصف. اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا. انہوں نے وہی توحید کی تعلیم دی، شرک نہ کرنے کی، عبادت کرنے کی تعلیم دی. قوم نے انکار کر دیا. اب انکار کی داستان سننے والی ہے. قوم کا سردار تھا، اس کا نام تھا جندہ بن عمرو. اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح نے آ کے دعوت دی. کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، صحیح پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح پرانے دوروں کی بیٹھکیں ہوتی تھی. تو سردار تھا ان کا، سردار جندہ بن عمرو. اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایسے ہی بات کر دی چونکہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے. وہ کہتا ہے کہ اے صالح، ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے. ہاں ایک صورت ہے تیری بات ماننے کی، کہ اگر تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کر دے اور وہ اونٹنی ان صفات کے مالک ہو. اب دیکھیں کتنا عجیب کلیم ہے. حضرت صالح نے وہیں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا. جس پتھر کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہی پتھر پھٹا اور اسی کے اندر سے ان صفات والی اونٹنی نکلی جو صفات اس سردار نے کہی تھی. اللہ کی قدرت. اور اسی اونٹنی نے اپنے طرح کا ایک اور بچہ بھی دے دیا. اچھا، اب یہ معجزہ دیکھ کر جو جندہ بن عمرو تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے سردار تھے وہ اپنے کفر پہ قائم رہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. اب کیا ہوتا ہے، جب اونٹنی آئی تو حضرت صالح نے کہا کہ اب یہ چونکہ تمہارے طلب کرنے پر معجزہ ہوا ہے، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ صالح کی نہیں ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی ہے. اب تم اس کو تنگ نہیں کرو گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے، اس سے برائی کی نیت سے چھوؤ گے نہیں، نہ مارو گے، نہ اس کو دھتکارو گے، نہ اس کو قتل کرو گے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر عذاب آئے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب اونٹنی کے اندر سے بہت سارے ایسے معجزات تھے جو انہوں نے طلب کیے اور ہوئے. یعنی وہ کسی کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئی تھی، حمل سے پیدا نہیں ہوئی تھی، ایک طریقہ عادیہ کے خلاف پیدا ہوئی تھی. اچھا، اب پھر اس اونٹنی کے اندر جو اصل وجہ نزا بنی، پانی کا عذاب جو سوال ہے وہ سن لیں. وجہ نزا بنی کہ جو کنواں تھا جس سے قوم سمود پانی پیتی تھی، حضرت صالح نے فرمایا کہ اب سے طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن پوری قوم تم لوگ پانی بھرو گے اور پیو گے، ایک دن اس کنویں سے صرف یہ اونٹنی اکیلی پانی پیے گی. اچھا، یہ وجہ بنی عذاب. اب کیا ہوتا، اچھا اب ان پر یہ بات شاہ گزری. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کر دیا. جس دن اونٹنی کا پانی پینے کا دن ہوتا اس دن وہ اتنا دودھ دیتی جو پورے قبیلے کے لیے، پوری قوم کے لیے کافی ہوتا. یعنی اب ان کو ایک دن کے لیے پانی لیا گیا، لیکن پانی سے بہتر چیز کیا تھی؟ دودھ وہ دے دی گئی. اس کے باوجود ان پر یہ چیز ناگزیر گزری کہ ایک دن ہمیں اس سے کیوں روکا گیا. پھر اب کیا ہوتا ہے، قوم سمود میں کفار بہت شدید طبیعت کے تھے. اس میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا صدوق. حسین عورت تھی، اس کی لڑکیاں بڑی حسین تھی. اس نے سردار اور حضرت صالح سے بڑا بغض رکھتی تھی. اس نے مستہ ابن دہر اور کیدار بن سالف، یہ 2 سردار تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہتی ہے کہ اگر اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لو.
چنانچہ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو ذبح کیا. کیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح کرنے پر مدد کی. ان لڑکیوں کو حاصل کر کے حضرت صالح سے کہنے لگے کہ اب اگر تم نبی ہو تو عذاب لے آؤ. حضرت صالح علیہ السلام پر وحی آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو اونٹنی کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کے پانی کے دن اس کو نہیں پینے دیتے، اور دوسرا یہ ظلم کیا کہ اس کی کوچے کاٹ کے اس کو شہید کر دیا. تو بدھ کے دن اونٹنی کو مارا گیا. حضرت صالح نے فرمایا 3 دن بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہوئے. اتوار کے دن صبح ایسی ہولناک چیخ آئی کہ اس چیخ کو سن کے کانوں کے ذریعے وہ چیخ سنی، مگر وہ اتنی شدید آواز تھی کہ کانوں کے ذریعے جب اندر گئی تو ان کے جگر پھٹ گئے. اتنی ہولناک آواز تھی، اتنے جگر پھٹ گئے اور ان کے جسم کا ریزہ ریزہ ہو گیا بس اس ایک چیخ سے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہولناک وہ چیخ پیدا کی، ہلاک ہو گئے. جو مومن تھے بچ گئے. اس علاقے میں انبیاء کا یہ طریقہ ہے جہاں عذاب نازل ہو وہاں سے چلے جاتے ہیں. حضرت صالح نے اپنے مسلمان لوگوں کو لیا جو ایمان لائے تھے اور وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے آ گئے اور مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا. اس کے بعد پھر یہ قومیں سمود کے اگلے لوگ جو تھے وہ مکہ کی سرزمین پر انہوں نے پرورش پائی. تو یہ قصہ ہے کہ ایک پانی کے بارے میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ایک پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اور گستاخی کی وجہ سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اچھا، بہت ہی آپ نے نا ایک سبق آموز واقعہ اور ایمان تازہ کرنے والا اور اپنی آخرت کا خیال رکھنے والا واقعہ جو ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں شیئر کیا. نیکسٹ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک دریا اور ندیاں اپنی حدیں پار کر کے شہروں کو تباہ کر دیں گی. اس سے کیا مطلب لینا چاہیے ہمیں؟ قرآن مجید میں یہ موضوع مختلف انداز میں زیر بحث آیا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ایک حد کے اندر بند ہے. آپ دیکھتی ہیں زمین گول ہے، اس کے باوجود زمین پر جو 71% آف دا ارتھ جو پانی ہے، سمندر ہے، وہ اپنی حدوں میں کیسے گول زمین پر پانی کو کس نے روک کے ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے اس مدار سے باہر نہیں نکلتا. اور کہ یہ اللہ کی قدرت نے ایسی اس نے قوتیں پیدا کر دی ہیں. جس طرح زمین پر ہم کشش ثقل کی وجہ سے چل سکتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، اسی طرح سمندر کے اندر مختلف قوتیں ہیں جو پانی کو ایک مدار میں قائم کی ہوئی ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سمندر کی وہ آڑ جس نے پانیوں کو مینیج کیا ہوا ہے وہ اٹھا لے گا اور پانی بکھر جائے گا. یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ قیامت کے وقوع ہونے میں اور قیامت کے برپا ہونے میں جو تباہی بربادی ہوگی اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کردار ان سمندروں کا ہوگا. اب دیکھیں نا 70% جو زمین پر پانی ہے اور اپنا 30% جو خشکی ہے، یہ 70% جب 30% پر حاوی آئے گا تو 30% کے پلے کیا رہے گا؟ وہ تو بہا جائے گا. یہ تو تھوڑا سا آپ دیکھیں سونامی کیا تھا، جاپان میں یوں زلزلہ آیا یوں کر کے، اور جو سمندر کی تہہ تھی اس نے ایک جھٹکا لیا اور ادھر کا پانی ادھر آ گیا. اس کو سونامی کہتے ہیں، جو کئی شہروں اور کئی ملکوں تک کو بہا کے لے گیا. تو یہ اس طرح کی ایک بہت بڑی بگ سونامی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کہ سمندروں کو اللہ تعالیٰ وہ آڑ اٹھا دے گا. ٹھیک ہے، اور پھر مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اور ہر شخص یہ جان لے گا کہ اپنے آگے کون سا عمل کر کے بھیجا اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آیا. تو لہٰذا یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے. اچھا، اس کو جو ہے نا یہ پانی یا بارش یہ اس کو قرآن مجید نے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. بہت سارے مقامات جب میں رات کو دیکھ رہا تھا تو قرآن مجید نے بارش کو یا آسمان سے پانی کو اترنے کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ بھی ذکر کیا. سبحان اللہ. اس سے ہدایت لینے کے لیے بھی ذکر کیا کہ تم ہدایت کیوں نہیں لیتے. مثلا ایک جگہ فرمایا الم تری ان اللہ نزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا قدرت رکھتا ہو کہ یوں آسمان سے پانی برسا دے. اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا. پھر آگے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جس کو پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن منزلون، اس کو تم اوپر سے برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں.
تو گویا اس نظم کے ساتھ پانی کو برسانا اللہ نے کیا کیا، اس کو اپنی قدرت کی علامت کے طور پہ بیان کیا۔ اور آپ دیکھیں جب پانی بادل سے اس نظم قطروں سے برستا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ اور جب یہ کلاؤڈ برسٹ آج کل جو ہو رہا ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو کوئی شہر تباہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ سیلاب آ جائے یا پانی کی سطح بڑھ جائے، لیکن کلاؤڈ برسٹ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں مکان کے مکان بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا افرأیتم الذی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس ترتیب سے پانی کو اتارتا ہوں؟ تو گویا اگر میں اس ترتیب کو بدل دوں جو آج کل کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ سوچنے سمجھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، سورہ النبا میں، اور بادلوں سے لگاتار بارش برساتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غلہ، سبزی، پھل تم سب یہ اگاؤ۔ کون ہے جو اللہ کے سوا یہ کام کر سکتا ہو؟ پھر آگے فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان سے یہ جو پانی جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، پانی کے قطرے، یہ پانی نہیں ہے، یہ رزق ہے جو آسمان سے اتارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین پیوست کر لیتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور اس رزق کو جذب کر کے نیا رزق جنریٹ کرتی ہے جس کو تم پھل اور غلہ اور سبزی کہتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بارش جس کو تم بارش کہتے ہو، یہ رزق ہے، یہ کون آسمان سے نازل کرتا ہے؟ فرمایا میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں، فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو ان بادلوں کو اٹھا کے پھرتی ہیں جن کے دامن میں بارش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ پھر قسم اٹھائی ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کے پھرتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ بھی دیتی ہیں، سورہ مرسلات میں کلاؤڈ برسٹ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورہ آراف میں، اور وہ اللہ ہی ہے جو ان ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین پر لے جا کر حرکت دے دیتا ہے، اس حرکت کے نتیجے میں وہاں پر بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان پھر اللہ۔ سورۃ الحجر میں فرمایا پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور ہم اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانے سے تم کیا غور نہیں کرتے کہ کون ہے جو تمہیں دولت کے یہ خزانے دینے والا ہے؟ تو گویا جس طرح بارش یا پانی یہ علامات قیامت میں سے ہے، جس طرح کا میں نے ذکر بھی کیا، اسی طرح یہ ایک غور و فکر کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات کے لیے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ توحید کے لیے کوئی ماورائی دلائل ہوں، بالکل جس سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹھوس اور مشاہداتی دلائل کے ذریعے اپنی قدرت اور اپنی ذات کا اثبات کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش زیادہ ہوگی مگر زمین کم حاصل کرے گی۔ یہ بھی آج کل کی سچویشن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ بڑا واضح اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12429 ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں قال سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا آمن ولا تنبت الارض شیئا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر موسلا دھار بارشیں نہ برساتی ہیں، مسلسل بارشیں ہوں گی، یہ قیامت کی علامات میں سے، مگر ان بارشوں سے زمین کچھ بھی نہیں اگلے گی، وہ زمین کو زندہ کرنے کے بجائے الٹا زمین پر تباہی کا باعث بنے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں یہ موسلا دھار بارشیں جو 4-4 5-5 دن چل رہی ہیں، یہ زمین کو آبادی تو نہیں بخش رہی، زمین کو زندہ تو نہیں کر رہی، یہ بھی جو بارش سے برکت اٹھ جائے گی، یہ بھی اسی طرف بلکہ اشارہ ہو الٹا سکتا ہے۔ تباہی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور دوسری جگہ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی، فرمایا یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، اور کہ فرمایا قحط سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے لیکن زمین اس بارش سے کچھ نہ اگائے، الٹا نقصان ہو۔ تو گویا یہ بھی قحط سالی کی صورت ہے۔ قحط سالی کی صورت کیا ہے کہ بارشیں مسلسل آ رہی ہیں مگر وہ تباہی کا باعث ہے، بالکل وہ فائدہ زمین مند کو ثابت نہیں ہو رہی۔ آبادی نہیں دے رہی، وہ فصلیں نہیں اگا رہی، وہ زمین کا رزق نہیں نکال رہی، بلکہ جو زمین پر رزق موجود ہے اس کو بہا کر لے جا رہی ہیں۔ تو یہ اس کی طرف بالکل واضح اشارہ ہے۔ جو ہم نے سٹارٹنگ میں ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا، جو عذاب آیا تھا پانی کا، وہ صرف ان کی بستی کے لیے تھا یا پھر پوری دنیا میں آیا تھا؟ ہاں، یہ ایک بہت زیادہ ڈیبیٹیبل موضوع ہے۔ قرآن مجید نے اس طرف صریح اشارہ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات سے اور بعض روایات اور احادیث سے علماء نے اس پر ایک ڈیبیٹ کی ہے، جس کی طرف میں بتا دیتا ہوں کہ اب یہ پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں نشین رکھیے کہ ایسا نہیں ہوا
کہ پانی نکلا اور اگلے ہی لمحے اتنا وہ علاقہ بھر گیا کہ کشتی چلنے لگ گئی. یہ 6 ماہ پانی نکلتا رہا, بارش برستی رہی, نیچے سے نکلتا رہا. یعنی انہوں نے پہلے دن, دوسرے دن, ہفتے بعد یہ نہیں سمجھا کہ یہ اتنا ہو جائے گا, وہ بارش روٹین کی سمجھ رہے تھے. 6 ماہ پانی ابلا. 6 ماہ کے بعد جب سب ڈوب گئے, کوئی نہیں بچ سکا. اب حضرت نوح کی کشتی چلنے لگ گئی اور وہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹکری. اب یہ جودی پہاڑ عراق کے شہر موصل میں واقع ہے. اب یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ یہ کہاں پر آیا تھا, یہ ایک بڑا غور طلب بات ہے. دیکھیں, اکثر مورخین کا خیال ہے کہ یہ پوری روئے زمین پر تھا سیلاب, مگر عقل کا لحاظ رکھا جائے, عقل کا تقاضا یہ ہے جو اگر غور کیا جائے تو اگر نافرمانی قوم نوح کر رہی ہے تو پوری زمین پر عذاب سمجھ میں نہیں آتا. یا تو ہو نا, سمجھ نا, یعنی ایک قوم پر پیغام بھی نہیں پہنچا, اس نے نافرمانی نہیں کی, تو اس کو عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب صرف قوم نوح پر آنا چاہیے. اچھا, اب یہ دونوں چیزیں بھی علماء نے بھی لائی. انہوں نے کہا عین ممکن ہے کہ اس وقت چونکہ حضرت آدم آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور آبادی کم تھی, عین ممکن ہے زمین پر آبادی صرف قوم نوح ہو. یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ پاسبلٹی بھی ہے. تو لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری زمین پر آیا تو یہ بات بھی درست ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف قوم نوح پر آیا تو یہ بات بھی درست ہے. چونکہ اس وقت جو آباد تھی وہ قوم نوح ہی تھی, جو حضرت آدم علیہ السلام کی چند نسلوں کے بعد آ گئے تھے رسول, تو قوم نوح تھی. تو لہٰذا یہ دونوں باتیں موجود ہیں کہ یہ عذاب پوری زمین پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے پر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی یہ توجیہ زبردست ہے کہ عذاب ان لوگوں پر آیا جنہوں نے انکار کیا, چونکہ یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن جب تک ہدایت واضح نہ کرے عذاب نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. تو لہٰذا اس وقت پھر قوم نوح ہی زمین پر موجود تھی. اگر یہ قول درست ہے کہ پوری زمین پر آیا تو ان پر پھر عذاب آ گیا. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرب قیامت کی کون کون سی نشانیاں پانی سے جڑی ہیں, تو اینڈ ٹائم پروفیسیز میں ہمیں کہاں کہاں ذکر ملتا ہے پانی کا؟ اس حوالے سے تو بہت ساری جگہوں پہ ذکر ملتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں یاجوج ماجوج کے تذکرے میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ آپ کو پتہ ہے علامات کبریٰ میں سے ہے, قیامت کی بڑی علامات میں سے, چھوٹی میں سے نہیں ہے. اس کے اندر پانی کا تذکرہ کیا ملتا ہے؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں. مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اپنا ادھر سے یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئے گی. ٹھیک ہے, اب یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو وہ اتنے ظالم ہوں گے کہ وہ جہاں سے گزریں گے لوگوں کو مارتے جائیں گے. بالآخر وہ بحیرہ تبریہ یا بحیرہ تبریہ سے گزریں گے, بہت بڑا سمندر جس کا روایت میں آیا ہے کہ جس کا چوڑائی 10 میل چوڑا ہوگا, لمبائی کی تو حد ہی کوئی نہیں. وہ قوم اتنی ظالم اور اتنی سرکش اور اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ وہ بحیرہ تبریہ کا پانی پی جائیں گے سارا, حتیٰ کہ سمندر خشک ہو جائیں گے, اور جو ان کے پیچھے آئے گا وہ سمجھے گا بھی نہیں کہ یہاں کوئی سمندر تھا, اتنا پانی پی جائیں گے. پھر وہ کیا ہوگا, پھر اس واقعے میں 2 دفعہ پانی کا, ایک دفعہ یہ پانی پی جائیں گے, دوسری دفعہ یہ ہوگا کہ جب یہ پانی پی جائیں گے تو اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ ہوں گے. تو فرمایا کہ یہ لوگ زمین پر اتنی تباہی مچائیں گے کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, اور حضرت عیسیٰ اپنے سارے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر قیام کریں گے, حتیٰ کہ اتنا دیر طویل قیام ہو جائے گا. فرمایا حدیث پاک میں کہ تمہارے لیے 100 اشرفیاں یا 100 دینار جتنی اہمیت رکھتے ہیں, کوہ طور پر کھڑے مسلمانوں کے لیے ایک گائے کا سر اس سے بدرجہ قیمتی ہو جائے گا. وہ کہیں گے ہمیں وہی مل جائے کھانے کے لیے, بھوک پیاس سے یہ عالم ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس قوم سے ہمیں نجات دے, چونکہ زمین پر نہیں اتر سکیں گے, زمین پر یاجوج ماجوج نے تباہی مچا دی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا, ان کیڑوں سے اذیت ناک موت یہ مریں گے اور مر جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو لے کر زمین پر قدم اٹھائیں گے تو زمین پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جو ان کے خون اور ان کی لاشوں اور چکنائی سے خالی ہو. پھر واپس چلے جائیں گے, پھر دعا مانگیں گے. آپ کے 2 روایتیں ہیں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا ما ان طہورا جو قرآن میں آیا,
جو ان کے سارا گند جو بھی تھا ان کو بہا کر لے جائے گا. صرف ان کے تیر اور کمان رہ جائیں گے، جو بعد میں مسلمان جو کوئی طور سے اتریں گے وہ 7 سال جلائیں گے، اس کی تیر اور کمان کو لکڑی کے طور پہ استعمال کر کے ایندھن آگ بنائیں گے اور 7 سال چلتا رہے گا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو بڑے بڑے سروں والے ہوں گے، وہ ان کو اٹھا کے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. پھر اس کے بعد وہ مان طہورا پھر آئے گی، بارش آئے گی اور وہ ساری زمین بہا لے جائے گا. تو ایک تو اس تناظر میں آخرت میں اس کا بہت بڑا پانی کا اس کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد علامات قیامت کے اندر جن تباہیوں کا ذکر ہے، بہت ساری احادیث کے اندر حضور نے فرمایا اگر تم نے ظالم کا ہاتھ نہ روکا، اگر تم نے زمین پر ظلم ہونے سے نہ روکا، اگر تم نے نیکی کو عام نہ کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا، تو ان قریب ایسا ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. قوم کا سردار اس کا سب سے فاسق اور سب سے شریر آدمی بنا دیا جائے گا. اور اس طرح تفصیلات بتاتے بتاتے آخر پہ فرمایا کہ پھر تم پر ایسی آندھیاں چلیں گی جو تم نے پہلے نہیں دیکھیں گی، پھر تم پر ایسی بارشیں ہوں گی جو رحمت کی بجائے تمہارے لیے زحمت بن جائیں گی، پھر ایسے زلزلے آئیں گے جو اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھے ہوں گے، حتیٰ کہ تمہارے نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. یہ اس پورے تناظر میں یہ بھی سارا کا سارا سلسلہ بیان ہوگا. دجال کے فتنے میں بھی کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تباہیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ایکچولی وہ تباہی قیامت کی ہی ہے. تو دجال اس تسلسل میں آ رہا ہے جس تسلسل میں سب سے پہلے حضرت امام مہدی ہیں، پھر دجال ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج ہیں، پھر دعوت الارض ہے، پھر یہ پوری ایک الگ سے ترتیب ہے. دریائے فرات، وہاں سے بھی ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، وہاں پر بھی ہمیں قیامت کی نشانیوں میں پانی کا ذکر ملتا ہے. جی بالکل، ہاں وہ اس دریا کے اندر سے یہ روایات موجود ہیں کہ ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ چوتھے دن وہ پہاڑ نکال دیتے ہیں، تو ایک پہاڑ نکلے گا قیامت کے قریب، لیکن وہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد کی بات ہے. وہ ظاہر ہوگا، بالکل ظاہر ہوگا، چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہوگا ہی ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہم تھوڑا سا مس کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب قوم نوح پر طوفان آ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، پھر زمین کی آباد کاری کیسی ہوگی؟ یس، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک طبقہ جو مفکرین کا وہ یہ کہتا ہے کہ بعد میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ صرف حضرت نوح کے بیٹوں سے آگے نوح کی قوم چلے گی. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے حضرت نوح کی نسل بھی چلے گی اور ان سب کی نسلیں بھی چلیں گی. اور قرآن مجید نے دونوں کی طرف اشارہ کیا. سورہ مریم میں کہا من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح. بعد میں پھر طوفان کے بعد ہم نے ان کی آل کو چلایا جو اپنا نوح علیہ السلام آدم سے تھے اور نوح علیہ السلام کی آل سے تھے. اور پھر دوسری جگہوں پر جو لوگ مع نوح حملنا مع نوح، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، ان سے بھی ان کی آل کو آگے چلایا. اور ایک جگہ پہ فرمایا وجعلنا ذریتہم باقین، اور ہم نے نوح کی ذریت کو باقی رکھا. تو گویا طوفان نوح کے بعد جو لوگ زمین پر زندہ رہے اور قائم رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے. 4 بیٹے تھے نا، حام، سام، یافس اور کنان. کنان کافر تھا، وہ مر گیا، ڈوب گیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا. ہاں، حام، سام اور یافس، یہ 3 مومن تھے. ان تینوں کی اولاد سے آگے سارا کا سارا چلا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے وہ یافس کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے بھی بعد میں زمین آباد ہوئی، اور جو ان کے ساتھ شریک تھے، حضرت نوح کے بیٹے نہیں اور مومنین شریک تھے، ان سے بھی زمین آباد ہے، ان کی نسلیں بھی آگے چلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور قیامت کی نشانیوں میں سمندر ابل کر نکلنے کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں. جی بالکل، جس طرح کہ ابھی ہم نے بتایا، یہ تو قرآن مجید میں ہے. سورہ الانفطار پوری صورت اس موضوع پر ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھٹ جائیں گے اور اپنی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور ہر جگہ تباہی مچا دیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور گویا زمین آسمان، سورج چاند ستارے ٹکرا جائیں گے اور ہر جگہ تاریکی ہو جائے گی. یہ پورا قصہ اس کے اندر یہ بیان کر کے فرماتا ہے قرآن ما غرک بربک الکریم، اے انسان جس کا نتیجہ یہ ہے تجھے کس نے اپنے رب سے غافل کر دیا. تو گویا قیامت کی علامات میں سے یہ ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ سمندر اور پانی یہ تباہی کے استعارے کے طور پہ آئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. تو لہٰذا یہ بالکل اس طرح ہے کہ یہ سمندروں کی جو حد بندی ہے، بلکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اپنا اس بات کا ذکر ہے کہ ہم نے سمندروں کے درمیان پردہ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے.
اور ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سمندر کا پانی اور ہے، ایک طرف اور ہے، رنگ بھی مختلف ہے اور کہتے ہیں کہ ذائقہ بھی مختلف ہے. تو وہ کون ہے جس نے اس نے درمیان میں حد بندی کر رکھی ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا اور ادھر کا ادھر؟ تو اللہ تعالیٰ یہ حد بندیاں جب اٹھائے گا تو پھر یہ پانی تباہیاں مچا دیں گے. جیسا کہ ہم چھوٹا سا اس کا منظر سونامی میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور سمندر کی حد بندیوں کا لحاظ نہیں رکھتا اور باہر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جب یہ حد بندیاں کلیتاً اٹھا دی جائیں گی تو 70% پانی رکھا کس لیے گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا کہ وہ قیامت کے دن تباہیاں مچائے گا. ارے سوشل میڈیا پر نا ایک اور ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اسلامک ہسٹری میں جو پانی ہے اس پر بھی پہلے جنگیں ہو چکی اور اینڈ ٹائم پروفیسیز بھی سے جڑی ہے پانی کی جنگوں پر. کوئی وارس کا ہمیں ذکر ملتا ہے ایسے؟ نہیں، قرآن و سنت کے اندر تو وار کا ذکر نہیں ملتا، اسلامک لٹریچر میں نہیں ملتا. لیکن جو فیکٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بالکل اس طرف جا رہا ہے. چونکہ جو پینے کا پانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی سطح کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج سے 20 سال پہلے لاہور میں جو پینے کا پانی تھا وہ 20 فٹ پہ 30 فٹ پہ دستیاب تھا. اب وہ 200 فٹ سے نیچے چلا گیا. تو آپ اندازہ کریں کتنی اس کی سطح ڈاؤن ہوئی ہے. پھر اس کے بعد سب کانٹیننٹ کے اندر جو ڈویژن ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، اس کے بعد دریاؤں کی تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے، سندھ طاس معاہدے کے تحت. اب اس کے اندر سے کچھ اور مسائل آ گئے ہیں. وہ ادھر کا پانی روک لیتے ہیں، کبھی ادھر کی جو گنجائش ہے اس سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہے. ٹھیک ہے. تو مستقبل کی جنگ جو کہا جاتا ہے نا پانیوں کی جنگ ہے، حالات تو اس طرف جا رہے ہیں. یہ بالکل درست ہے. اور یہ جنگ جو ہے آپ دیکھیں اس کو سب بر صغیر، یعنی بر کہتے ہیں خشک ٹکڑے کو اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. کچھ بر اعظم ہیں بڑے بڑے ہیں، کچھ بر صغیر ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ جو پانی کی جنگ ہے یہ ہر ٹکڑے کی، ہر بر کی اپنی اپنی جنگ ہوگی. تو یعنی یہ جو پانی کی جنگ یہاں پر ہوگی اس میں وہ لوگ ہوں گے جو اس بر صغیر کا حصہ ہیں، جو پاکستان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. یہ لوگ اس جنگ کے شریک ہوں گے چونکہ ان کے لیے جو پانی ہے وہ مستقبل میں ایک ایسی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. بلکہ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں ہم تو پھر بھی الحمدللہ لاہور میں رہتے ہیں. آپ کراچی میں جائیں ذرا، کتنا بڑا شہر ہے. کراچی میں جو پانی کی سچویشن ہے، میں کچھ عرصہ پہلے کیا تھا رمضان المبارک میں، 1 مہینہ مجھے سٹے کرنا پڑا. وہ ہوٹل آپ سمجھ لیں 4 سٹار ہوٹل تھا. یعنی اب آپ اس جگہ سے جو میں بتا رہا ہوں 4 سٹار ہوٹل، اور اس کا ایک دن کا کرایہ کچھ 20 سے 25 ہزار تھا. وہاں پانی کی کیا صورت تھی وہ میں بتانے لگا ہوں. وہاں سے آپ وہ شخص جو دہاڑی کرتا ہے کراچی میں رہتا ہے اس کے لیے پانی کی کیا صورت ہے یہ آپ دیکھ لیں. کہ ہم نے جب صبح تیار ہو کے نکلنا ہوتا تھا ٹرانسمیشن کے لیے تو کئی دن ہم لیٹ ہوئے. کیوں؟ چونکہ وہ کہتا ہے جی یہاں کوئی نظام نہیں ہے پانی کا، ہم 1000 فٹ بھی بور کر لیں پانی نہیں نکلتا. گھروں میں پانی ہے، گاڑیوں میں پانی ہے. وہ آتا ہے پانی، ٹینک آتے ہیں صبح دوپہر شام 3 ٹائم. وہ ٹینک مشینوں کے ذریعے لگا کے پمپ کے ذریعے اوپر ہوٹل کی ٹینکی میں ان ٹینکوں کے ذریعے سے پانی جاتا ہے جو پھر سارے واش رومز میں آتا ہے. یہ 4 سٹار ہوٹل کی پوزیشن ہے. اور وہ کہہ رہا ہے جس دن وہ ٹینک لیٹ ہو گیا 1 آدھ دن 2 دن تو اس دن ہمارے پاس نہانے کے لیے پانی نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا. تو یہ ہے کراچی کی پوزیشن. تو یہ پانی کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ ڈیم بھی نہیں بنانے دے. جب کوئی ڈیم بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے ڈیم بنے گا. تو ہم وہ کام ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی نسلوں کو رسک پر لگا رہے ہیں، بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. سوچنے کا پوائنٹ تو ہے یہ. لاسٹ پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ ساری سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اینڈ ٹائم پروفیسیز کو بھی ڈسکس کیا، اسلامک ہسٹری میں جن جن قوموں پر پانی کا عذاب آیا ہے قرآن و حدیث کے ریفرنس ان کو بھی دیکھا. کیا میسج لینا چاہیے ہمیں موجودہ دور میں؟ ہمیں میسج 2 لینے ہیں. ایک تو ہمیں اپنے زمین پر اور اپنے خطے میں، اپنے ملک میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے. چونکہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں زمین اپنا رزق روک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے سیلاب، یہ اللہ کا غضب بھی ہے. اور دوسرا میں عقل کے ناخن لینے ہیں. پاکستان سے 1000 گنا زیادہ سیلاب اور یہ تباہی امریکہ میں ہوتی ہے، جاپان میں ہوتی ہے، یورپ کے کچھ ممالک میں ہوتی ہے. لیکن وہاں کیا ہے، انہوں نے انفراسٹرکچر کو ایسا مینج کر لیا کہ جب یہ تباہی، چونکہ یہ موسمی حالات بدل رہے ہیں، انٹرنیشنلی بدل رہے ہیں ساری موسمی حالات، تو یہ ہونی ہی ہونی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک وزٹ کریں اور پھر بیٹھ جائیں کہ آئی ایم ایف آپ کی امداد کرے اور وہاں سے جب پیسے آئیں تو وہ آپ 10% لگائیں اور 80% اپنے لوگوں میں بانٹ کے موج کریں اور چند خاندان ٹریلینرز بن جائیں، اس کی بجائے انفراسٹرکچر ملک کا بہتر کریں. چونکہ یہ ہونا ہی ہونا ہے.
یہ جو انٹرنیشنل سچویشن چینج اس کو کوپ اپ کریں, اپنی انفراسٹرکچر کو بہتر کریں, کم سے کم نقصان ہو, زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں تاکہ ان پانیوں کو ہم کہیں نہ کہیں پازیٹیولی یوز کر سکیں. اور اگر تھوڑا بہت کہیں تباہی مچائے تو وہ اتنے ہو کہ ہماری اپنی گورنمنٹ مل کے اس کو کیٹر کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ سیلاب یعنی پورے کے پورے شہر بہا رہے ہیں اور ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ نظر آتی ہے نہ کوئی نظر آتا ہے. تو ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے جو موجودہ صورتحال ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں سیلاب کی, اس کو سمجھنے کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اینڈ ٹائم پروفیسیز اس کے ساتھ ساتھ کیا جڑی ہیں, کون کون سی قیامت کی نشانیاں آگے والے دور میں پانی سے جڑی ہمیں نظر آ سکتی ہیں, آئیں گی, وہ ساری باتیں آپ نے بتائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے پاکستان میں سیلابی صورتحال سے مچنے والی تباہی کو قرآن و حدیث کے ریفرنس سے سمجھنے کی کوشش کی, ساتھ ہی ساتھ پانی سے جڑی قرب قیامت کی نشانیوں کو بھی سمجھا. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.